الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے ہم اپنی زبان کی حفاظت کیسے کریں اور کیوں کریں۔ آپ کے سامنے سورہ قاف کی ایک آیت پیش کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے انسان کوئی لفظ نہیں بولتا ہے مگر اس کے پاس ایک رقیب ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کو لکھنے والے فرشتے لکھ لیتے ہیں، جسے ہم اور آپ کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اس آیت کی مناسبت سے آج کی اس نشست میں زبان کے متعلق کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہوں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، انسان کے جسم میں چھوٹا سا عضو ہے جسے زبان کہا جاتا ہے یا زبان کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو گوشت کا معمولی سا ٹکڑا ہے لیکن بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ذرا سی حرکت دے دو کام بن جائے، ذرا سی حرکت دے دو کام بگڑ جائے۔ اسی زبان کے ذریعے ایک انسان لوگوں کی نگاہوں میں قابل ستائش ہوتا ہے، محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ لوگ اسے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس کی زبان بڑی اچھی ہے، بڑی میٹھی ہے۔ اور یہی وہ زبان ہے جس کی غلاظت کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کی نگاہ میں قابل مذمت ہوتا ہے۔ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس کی زبان بڑی خراب ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوسروں سے پان کھا لیتا ہے، یا یہ کہ زبان پان کھلاتی ہے اور ضرورت پڑنے پر اسی زبان کی برائی کی وجہ سے انسان لات کھا لیتا ہے یا زبان لات کھلا دیتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کلمہ حق ادا کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہی وہ زبان ہے کہ کلمہ حق ادا کرنے کے باوجود اس زبان کی غلاظت کی وجہ سے ایک انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت سی احادیث اپنے اصحاب سے بیان کر دی۔ میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ حدیث کو سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ رواه البخاری فی کتاب الادب۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب کے اندر لائے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی مسلمان ہے، اسے چاہیے فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری بات آپ نے کہی۔ اور آج تو معاملہ یہ ہے کہ ساری پریشانیاں پڑوسی کی وجہ سے ہے۔ اپنا سگا بھائی پریشان رہے لیکن پڑوس کا آدمی، پڑوسی اپنا سگا بھائی ہے، وہ پریشان رہے لیکن دوسرے گاؤں کا آدمی یہ کامیاب ہو جائے، ہمارا اور آپ کا نظریہ بن چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ مہمان بیچارہ آتا ہے تو لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے، یا یہ کہ ہمارا مہمان جو ہے وہ نچلے طبقہ کا ہے یا بہت غریب ہے تو لوگ اس کی کم قدر کرتے ہیں، اور وہیں پر اگر سسرال والا آئے یا اسی طریقے سے کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ مہمان کا حق ہے بھائی، غریب ہو امیر ہو اس کا حق ہے، وہ 3 دن تک آپ سے کھائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا حدیث کا آخری ٹکڑا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فلیقل خیرا او لیصمت، حق بات بولے، خیر کی بات بولے، سچ بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے لیے اپنے اصحاب سے کیا باتیں بیان فرمائی کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، یعنی آدمی اپنے پڑوسی کو زبان کے ذریعے تکلیف دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حق بات بولے، سچ بولے، کیونکہ زبان کے ذریعے آدمی حق بولتا ہے اور ناحق بولتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سب سے اچھا مسلمان کہا ہے جس کی زبان صحیح ہے۔ دلیل عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ رواه البخاری فی کتاب الایمان۔ حضرت ابو موسیٰ شریف بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سب سے افضل کون ہے، یعنی سب سے اچھا مسلمان کون ہے، کس مسلمان کو دیکھ کر ہمیں فیصلہ کر لیں کہ یہ مسلمان سب سے اچھا مسلمان ہے۔ تو آپ نے نہیں کہا کہ جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، جو تہجد پڑھتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، نہیں، بلکہ آپ نے اس شخص کو سب سے اچھا مسلمان کہا کہ جو شخص اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دیتا ہو، یعنی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان امن میں رہے، شانتی میں رہے، اس سے کسی قسم کا کوئی شکایت اور کوئی پریشانی نہ ہو اس کی زبان سے نہ اس کے ہاتھ سے، تو سمجھ جانا سماج اور معاشرے کا سب سے اچھا مسلمان وہی ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور غور کریں کیا اس لائق، اس قابل ہم ہیں کہ ہمیں اچھا مسلمان کہا جا سکے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ دیکھیے زبان کی کتنی اہمیت ہے، اور یہی نہیں بلکہ زبان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اور اس کی حفاظت کی گارنٹی لینے کی وجہ سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کو جنت کی گارنٹی دی ہے۔ عن سہل بن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے 2 جبڑوں کی بیچ یعنی زبان کی اور 2 ٹانگوں کی بیچ یعنی شرمگاہ کی آبرو کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں ایسے چہروں کو، ایسے لوگوں کو جنت کی گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے گارنٹی دے دیں، مجھے ضمانت دے دیں کہ یہ اپنی زبان کی اور اپنے آبرو کی حفاظت کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب محترم ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان تینوں احادیثوں کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اور ساری باتوں کی تفصیل بیان کی، وہیں پر زبان کو بہت اہم بیان کیا کہ زبان کی برائی کیا ہے اور زبان کے نقصانات کیا ہیں، اور زبان سے بچنے والے شخص کے لیے فائدہ کیا ہے، اور زبان کی اگر کوئی شخص حفاظت کر لے جاتا ہے تو اس کے لیے گارنٹی کیا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق دے، تاکہ ہمارا سماج اور معاشرہ جو آج برائیوں میں اسی زبان کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے وہ صاف ستھرا معاشرہ ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی گارنٹی لی ہے وہ اس میں شامل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلا بیان اسی زبان کے تعلق سے آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ملے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کا بیان سننے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہم سب کے لیے اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔